اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ اس کے مصنف ہیں۔ اعجاز القرآن کی تیسری وجہ غیب کی خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن میں صرف غیوب ماضیہ کی خبریں ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ غیوب مستقبلہ کی خبریں بھی ہیں، اس میں بکثرت ہیں، جن میں سے بعض بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے نا اس کلام میں جو ہم نے اتارا ہے تو تم لاؤ اس کی مثل ایک صورت، لیکن آج تک کوئی ایک صورت مثل بنانے پر قادر نہ ہوا۔ اس کا اعلان بھی قرآن نے کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ نہ تم کبھی ایسا کر سکے اور نہ آئندہ کبھی کر سکو گے، لہٰذا کثرت سے مخالفین اور معاندین اعتراض کرتے رہے، مگر کوئی بھی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بنا کر بھی پیش نہ کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر اور لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے، تمنا کرو نہ پھر موت کی اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت میں اخبار عن الغیب سے یہ ہے کہ یہود میں سے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، چنانچہ ایسے ہی وقوع میں آیا، کسی یہودی نے باوجود قدرت کے موت کی تمنا نہیں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ۔ اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو وہ ضرور مر جاتے اور دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لیتے۔ سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہے ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کرنے سے روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين۔ اور ایسوں کو لائق نہیں تھا یہ کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ یہاں فرمایا کہ اولئک سے مراد نصارہ یعنی تیتوتس رومی اور اس کے متبعین ہیں، جنہوں نے یہود پر غلبہ پا کر مسجد بیت المقدس کو ویران کیا اور ان کی مسجدیں اجاڑیں۔ یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پوری ہوئی، جبکہ یروشلم مع ملک شام عیسائیوں سے لے لیا گیا اور ہیکل یروشلم کی خاص بنیاد پر اسلامی مسجد تعمیر کی گئی۔ بعض کے نزدیک اولئک سے مراد مشرکین عرب ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بیت الحرام میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس صورت میں یہ پیشن گوئی ہجرت کے 9ویں سال پوری ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسم حج میں منادی کرا دی کہ لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئیں، چنانچہ ارشاد فرمایا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة۔ یہاں بتایا گیا وہ ہرگز ضرر نہ پہنچائے جائیں گے تم کو مگر ستانا تھوڑا، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ ماری گئی ان پر ذلت جہاں چاہے جائیں،
ان آیت میں یہود کی نسبت پیشن گوئی کی گئی کہ یہود مسلمانوں کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اگر یہود مسلمانوں سے لڑیں گے تو شکست کھائیں گے، شکست کھانے کے بعد یہود میں قوت و شوکت نہ رہے گی، یہود ہمیشہ ذلیل رہیں گے اور دوسروں کی پناہ میں ہوں گے، یہود مغضوب رہیں گے، یہود کی سلطنت کہیں نہ ہوگی۔ یہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، چنانچہ یہود زبانی طعن اور سب و شتم کے سوا مومنین کو کوئی بڑا ضرر نہ پہنچا سکے۔ یہودی بنی قینقاع، بنی قریظہ، بنی نذیر، یہود و خیبر نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور مغلوب ہوئے، پھر کہیں ان کے پاؤں نہ جمے اور ان کی شان و شوکت جاتی رہی۔ یہود ہمیشہ ہر ملک میں قتل و غارت، قید سے پامال ہوتے رہے، روئے زمین پر کہیں ان کی سلطنت نہیں۔ دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہے تو وہاں کے بادشاہ یا لوگوں کی عنایت سے ایسا ہوتا رہا، ان کا مغلوب ہونا ظاہر ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ڈالیں گے ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کو جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ پیشن گوئی یوم احد کی نسبت تھی اور اسی دن پوری ہو گئی، کیونکہ کفار باوجود غلبہ و ظفر کے مسلمانوں کے خوف سے لڑائی چھوڑ کر بھاگ گئے، بلکہ قیامت تک انشاءاللہ اگر مسلمانوں کا مقابلہ کفار سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے گا۔ پھر سورہ آل عمران میں ہے قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ آپ فرمائیے جنہوں نے کفر کیا تم جلد ہی مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بازار بنی قینقاع میں جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو قریش کا ہوا۔ وہ بولے کہ نہ، وہ تو ایسی قوم تھی جو فن جنگ سے ناواقف تھی، اور ہم تو وہ ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہماری مانند کوئی نہیں۔ تو یہ آیت اتری اور اس میں خبر دی گئی کہ یہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ پیشن گوئی بنی قریظہ کے قتل اور بنی نذیر کی جلاوطنی اور فتح خیبر اور باقی یہود پر جزیہ لگانے سے پوری ہوئی۔ اسی طرح پھر سورہ مائدہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ یہ آیت سن 10 ہجری میں عرفہ کی شام کو جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ اصحاب آثار کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 81 یا 82 دن ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما رہے اور شریعت میں کوئی زیادتی یا نسخ یا تبدیلی وقوع میں نہ آئی۔ اس آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ سمجھ لیا، جو ان کے سب سے زیادہ عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر ہے ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به۔ اور وہ جنہوں نے کہا کہ وہ نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا اور انہوں نے اس کا بڑا حصہ بھلا دیا۔ تو اس آیت میں پیشن گوئی ہے کہ قیامت تک نصارہ کے مختلف فرقے رہیں گے جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتے رہیں گے، اور یہ بتایا اس کے اگلے حصے میں کہ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة۔ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت رکھ دیا، چنانچہ قیامت تک نصارہ کے مختلف فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکذیب و تکفیر کرتے رہیں گے، اور یہ کہ اب بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور آپس میں لڑتے رہیں گے۔ پھر سورہ مائدہ میں ہے يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ ایمان والو، جو کوئی تم سے پھرے گا نا اپنے دین سے، اللہ لے آئے گا پھر ایسی قوم کو کہ وہ ان کو دوست رکھے گا اور وہ اس سے دوست رکھیں گے۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ عرب دین سے پھر جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ ان کی گوشمالی کے لیے ایک ایسی قوم آئے گی جس کے اوصاف یہ ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد پوری ہوئی، جبکہ عرب کے کئی قبیلے دین اسلام سے منحرف ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا اور ان کو مغلوب کیا، اور یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی حقیقت پر واضح دلیل ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ یہود کے مختلف فرقے ہوں گے جن میں عداوت اور بغض قیامت تک رہے گی، اور یہ ہے کہ یہود کے مختلف فرقوں میں اب تک عداوت ہے اور آئندہ رہے گی۔ سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ نے پہنچا دیا جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف۔ یہ آیت بقول حضرت جابر غزوہ ذات الرقا سن 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کرتے تھے، مگر جب یہ آیت اتری اور رب نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ظاہر ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین باوجود کینہ و عداوت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر نقصان پہنچانے پر قادر نہ ہوئے۔ چنانچہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جسد مبارک کے ساتھ مرقد منورہ میں آپ حقیقتاً زندہ ہیں، اس لیے یہ وعدہ قیامت تک پورا رہے گا۔ علامہ سمہودی نے وفاء الوفا بے اخباری دار المصطفیٰ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی اعدائے اسلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچانی چاہیے، اور تب بھی یہ وعدہ پورا ہوا۔ چنانچہ علامہ سمہودی یوں بیان فرماتے ہیں کہ جان لے کہ مجھے علامہ جلال الدین غزنوی کی تصنیف سے ایک رسالہ ملا جس میں نصارہ کو حاکم بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض نے اس رسالے کا نام انتصارات اسلامیہ رکھا ہے۔ میں نے اس پر علامہ موصوف کے شاگرد شیخ زین الدین مراغی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ استاد نے اس رسالے کا نام نہ رکھا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ نام عرض کیا، آپ نے برقرار رکھا۔ بس میں نے اس میں یہ عبارت دیکھی کہ سلطان عادل نور الدین شہید کے عہد سلطنت میں نصارہ کے نفسوں نے انہیں ایک بڑے امر پر آمادہ کیا۔ ان کا گمان تھا کہ وہ پورا ہو جائے گا، اور اللہ اپنی روشنی پوری کیے بغیر نہیں رہتا، خواہ ان کے برا مانے۔ وہ امر یہ ہے کہ سلطان مذکور یعنی سلطان عادل نور الدین شہید رات کو تہجد اور وظائف پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز تہجد کے بعد سو گیا تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 2 سرخ رنگ شخصوں کی طرف اشارہ کر کے آپ فرما رہے ہیں ان کو مجھ سے دور کرو۔ وہ جاگا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گیا، پھر وہی خواب دیکھا، پھر جاگا، پھر نماز پڑھی اور سو گیا، تیسری بار وہی خواب دیکھا، بس جاگ اٹھا، کہنے لگا نیند باقی نہیں رہی۔ اس کا وزیر ایک صالح شخص تھا جس کا نام جمال الدین موصلی تھا۔ رات کو اسے بلایا، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا تم کیسے بیٹھے ہو؟ اسی وقت مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اپنے خواب کو پوشیدہ رکھو۔ بقیہ شب میں تیاری کی اور صبح سواریوں پر اپنے پورے قافلے کے ساتھ نکلا۔ یہ وزیر بھی ساتھ تھا اور بہت سا مال بھی ان کے ساتھ تھا۔ 16 دن میں وہ مدینے پہنچا، شہر سے باہر غسل کیا، داخل ہوا، روضہ منورہ میں نماز پڑھی، زیارت کی، پھر بیٹھ گیا تھا کہ کیا کرے۔ جب اہل مدینہ مسجد میں جمع تھے تو وزیر نے کہا کہ سلطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے آیا ہے اور وہ خیرات کے لیے اپنے ساتھ بہت سا مال لایا ہے، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے نام لکھو۔ اس طرح تمام اہل مدینہ کے نام لکھے۔ سلطان نے سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جو بھی صدقہ لینے آتا سلطان اسے بغور دیکھتا کہ وہ صفت و شکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائی ہی دی معلوم کرے۔ جس میں وہ حلیہ نہ پاتا وہ صدقہ دے کر کہتا چلے جاؤ، یہاں تک کہ سب آ گئے، کوئی باقی نہ رہ گیا، لیکن اس حلیے کا کوئی نہ آیا۔ سلطان نے کہا غور و فکر کرو۔ اس پر انہوں نے کہا اور کوئی باقی ہے؟ کہا نہیں، مگر 2 مغربی شخص جو کسی سے کچھ نہیں لیتے، وہ تو خود بڑے دولت مند ہیں اور پارسا ہیں اور محتاجوں کو صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان خوش ہو گیا، حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے جب دیکھا تو سلطان نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو دیار مغرب سے حج کرنے آئے ہیں اور اس سال ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاورت اختیار کی ہے۔ سلطان نے کہا سچ بتاؤ، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ عرض کی حجرہ شریف کے قریب رباط میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے دونوں کو گرفتار کر لیا، ان کے مکان میں آیا، وہاں بہت سا مال، 2 قرآن مجید
اور واعظ و نصیحت کی کتابیں پائیں، ان کے سوا کچھ نہ ملا۔ اہل مدینہ نے بھی ان کی بڑی تعریف کی، یہ تو بڑے سخی اور فیاض ہیں، صائم الدہر ہیں، روزہ شریف میں صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے پابند ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر شنبہ قباء کی زیارت کرتے ہیں، کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے، ان کی فیاضی سے مدینے میں کوئی محتاج نہیں رہا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور اپنے خواب کو ظاہر نہ کیا۔ سلطان بذات خود ان کے مکان میں پھرتا رہا، اور پھر ایک چٹائی جو اٹھائی تو اس کے نیچے تو اس نے ایک سرنگ دیکھی، تہخانہ دیکھا جو حجرہ شریف کی طرف کھود کر رکھا ہوا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ سلطان نے کہا تم سچ سچ اپنا حال بتاؤ۔ انہیں بہت مارا تو انہوں نے اقرار کیا کہ وہ عیسائی ہیں، اور ان کو نصارہ نے مغربی حاجیوں کے بھیس میں بھیجا ہے اور بہت سا مال دیا ہے، اور کہا ہے کہ اسے حجرہ شریف تک پہنچنے اور جسد مبارک نکالنے کا حیلہ و وسیلہ ٹھہراؤ۔ بھیجنے والے عیسائیوں کا یہ وہم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر قادر کر دے گا، اور وہ جو کریں گے تو شیطان نے انہیں سمجھایا تھا، اس لیے وہ دونوں حجرہ شریفہ کے سب سے قریب رباط میں اترے تھے، اور وہ رات کو پورا وہ حصہ کھودا کرتے تھے، اور ہر ایک کے پاس مغربیوں کے لباس کے مطابق ایک چمڑے کی تھیلی تھی جس میں مٹی جمع ہوتی، ہر ایک اپنی اپنی تھیلی میں مٹی ڈال لیتا، اور دونوں زیارت بقیع کے بہانے سے نکل جاتے اور قبروں میں پھینک آتے، اور کچھ مدت تک وہ اسی طرح کرتے رہے۔ جب کھودتے کھودتے حجرہ شریفہ کے قریب پہنچ گئے تو آسمان میں گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا۔ اسی رات صبح سلطان نور الدین آ پہنچا اور دونوں کی گرفتاری اور اعتراف وقوع میں آیا۔ جب دونوں نے اعتراف کر لیا اور ان پر ان کا حال ظاہر ہو گیا تو اور اس نے اللہ کی یہ عنایت دیکھی کہ یہ کام اس سے لیا گیا تو سلطان بہت رویا اور ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ بس وہ اس جالی کے نیچے قتل کیے گئے جو حجرہ شریفہ کے قریب بقیع سے متصل ہے۔ پھر اس نے بہت سی رانگ منگوائی اور تمام حجرہ شریفہ کے گرد پانی کی تہ تک ایک بڑی خندق کھدوائی، اور وہ جو سیسا تھا وہ پگھلائی گئی اور اسے خندق بھر دی گئی۔ اس طرح حجرہ شریفہ کے گرد پانی کی تہ تک رانگ کی دیوار تیار ہو گئی۔ پھر سلطان اپنے ملک کو چلا آیا اور حکم دیا کہ نصارہ کمزور کر دیے جائیں اور کوئی کافر عامل نہ بنایا جائے۔ علامہ جلال الدین مطری نے اس واقعے کی طرف بطریق اختصار اشارہ کیا ہے اور حجرہ شریف کے گرد خندق کھودنا اور اس میں رانگ کا پگھلا کر ڈالا جانا ذکر نہیں کیا ہے، مگر وہ سال بتا دیا ہے جس میں یہ حادثہ وقوع میں آیا، اور بیان بالا سے بعض تفاصیل میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ اب جو فصیل مدینہ کے گرد ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی سن 555 ہجری میں مدینہ منورہ میں پہنچے، اور ان کے آنے کا سبب ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس خواب کو بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور میں نے اسے فقیہ علم الدین یعقوب بن ابی بکر جس کا باپ مسجد نبوی کی آتش زدگی کی رات کو جل گیا تھا ان سے سنا، اور علم الدین نے روایت کی کہ ان اکابر سے جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے وہ ملا کہ سلطان محمود مذکور نے ایک رات 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے محمود مجھے ان 2 سرخ شخصوں سے بچا۔ اس لیے اس نے صبح ہونے سے پہلے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے ماجرا سنایا۔ وزیر نے کہا کہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی امر حادث ہوا ہے جس کے لیے تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ بس وہ تیار ہو گیا اور تقریباً 1000 اونٹ اور گھوڑے وغیرہ لے کر جلدی روانہ ہوا، یہاں تک کہ اپنے وزیر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا اور اہل مدینہ کو خبر نہ ہوئی۔ زیارت کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا اور حیران تھا کہ کیا کرے۔ وزیر نے کہا آپ 2 شخصوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے؟ سلطان نے کہا ہاں۔ بس تمام لوگوں کو خیرات کے لیے بلایا اور بہت سا زر و سیم ان میں تقسیم کیا اور کہا کہ مدینہ میں کوئی باقی نہ رہ جائے۔ اس طرح کوئی باقی نہ رہا مگر اہل اندلس میں سے 2 مجاور جو اس جانب میں اترے ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آگے مسجد سے باہر آل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے گھر جو اب دارالعشرہ کے نام سے مشہور ہے اس کے پاس ہے۔ سلطان نے ان کو خیرات کے لیے بلایا، وہ نہ آئے اور کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں، ہم کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے ان کے بلانے میں اصرار کیا، پس وہ لائے گئے۔ جب سلطان نے ان کو دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا کہ یہی وہ 2 ہیں۔ پھر ان کا حال اور ان کے آنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاورت کے لیے آئے ہیں۔ سلطان نے کہا سچ سچ کہو۔
اور کئی دفعہ یہی سوال کیا، یہاں تک کہ مار پیٹ کی نوبت پہنچی۔ پس انہوں نے اقرار کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور عیسائی بادشاہوں کے اتفاق سے وہ یہاں آئے ہیں تاکہ حجرہ شریف سے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ سلطان نے دیکھا کہ انہوں نے مسجد کی قبلہ کی دیوار کے نیچے سے زمین میں نقب لگائی ہوئی ہے اور حجرہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اس نقب کو حجرہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اس سرنگ کو حجرہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور وہ جس مکان میں رہا کرتے تھے اس میں ایک گڑھا تھا جس میں وہ مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح علم الدین یعقوب نے بالاسناد میرے پاس بیان کیا۔ پس اس جالی کے پاس جو مسجد سے باہر حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق میں ہے، ان کو قتل کر دیا گیا، پھر شام کو آگ سے جلا دیے گئے اور سلطان سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہوا۔